یہ جو جنگ تھی نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی زن زمین پر نہیں ہو رہی تھی. یہ نہیں تھی کہ بنی ہاشم نے کوئی قبضہ کر لیا تھا بنی امیہ کی زمین پر تو وہ آئے تھے چھڑانے کے لیے، یا کوئی کسی خاتون کا معاملہ نہیں تھا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. یہ جو زن زمین کا معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ اس بارے میں تھا کہ بنی ہاشم کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اور بنی امیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، بت 360 ہے. جنگ اس پر ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں سے یہ نقطہ آغاز ہے اہل بیت سے حسد کا. اس سکے کا ایک رخ ہے بدر، اس سکے کا دوسرا جو رخ ہے وہ ہے کربلا. اگر نہ ہوتا ایسا تو یزید کیوں کہتا کہ جب سر امام حسین علیہ السلام سامنے آیا، یا لیت اشیاخی ببدر شہید، کہ میرے بزرگ زندہ ہوتے بدر کے تو وہ دیکھتے کہ آج میں نے بدر کا بدلہ چکا دیا. اچھا، بدر کے موقع پر نہ امام حسین علیہ السلام کو ظاہری حیات تھی، ان کی ولادت ہوئی تھی، نہ یزید دنیا میں پیدا ہوا تھا. تو یزید نے تو دیکھا ہی نہیں کہ بدر میں کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا ہے تو اپنے خاندان میں ہائے بدر ہائے بدر ہائے علی ہائے علی ہائے علی سنا ہوگا نا. تو وہ جو بغض تھا علی بن ابی طالب کا دل میں اور اولاد علی سے، یہ حسد کی آنکھ بڑھتے بڑھتے وہاں پہ پہنچی کہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، 1000 کا لشکر کافی نہیں ہے، 3000 کا لشکر بناؤ. 3000 کا پھر لشکر بنا. اور جب جنگ احد ہوئی، یہ 1 سال کے فرق کے ساتھ ہے، تو ہندا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈھول لے کر اسے پیٹا کرتی تھی مکہ میں، اس لیے کہ جو کفار کی سرداری تھی نا وہ 3 لوگوں کے پاس تھی، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. ابو جہل بدر میں مارا گیا. ابو لہب اتنا بڈھا ہو گیا تھا کہ وہ بدر میں آیا ہی نہیں تھا، اور بدر کا سن کے وہ گھٹ گھٹ کر مر گیا. سیصلی نارا ذات لہب، واصل جہنم ہو گیا. اس لیے تو قرآن کی سند موجود ہے، سیصلی نارا ذات لہب، کوئی غیر پارلیمانی لفظ بھی نہیں اگر کہا جائے تو. اب وہ ڈھول پیٹ پیٹ کر یہ کہا کرتی تھی، اس لیے کہ ابو جہل مارا گیا، غور کیجیے گا، ابو لہب خود مر گیا. تو اب لشکر کفار کی سرداری کس کے پاس آ گئی؟ ابو سفیان اور اس کی بیوی. عورتوں کی سردار ہندا، مردوں میں سردار ابو سفیان. تو وہ جاتی تھی گھر گھر چندہ لینے کہ اب مال جمع کرو. شاعری پڑھتی تھی، محمد اور علی کے خلاف بالخصوص اکساتی تھی لوگ. 3 گنا زیادہ پھر لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر. احد کے مقام پر میں نے کہا مجھے جنگیں نہیں پڑھنی ہے، مجھے فقط یہ بتلانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض ہے کیوں. اس لیے کہ ساری کفار کی جو منصوبہ بندی ہے نا، وہ ناکام صرف ایک شخص نے کی ہے، صرف ایک شخص نے کی. یقین جانی، اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. احد میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تھے، اتنا پہنچ گئے تھے کہ اگر پتھر مار رہے تھے تو حضور کے دندان مبارک لگ رہے تھے، اتنا قریب تھے. یہاں سے 3000 کا لشکر ہے، یہاں سے 700 کا لشکر ہے. علی بن ابی طالب چلے ہیں، پھر علی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب عورتوں کا لشکر بھی وہاں سے آیا ہے، یہ تاریخ وہاں سے چلتی ہے، یاد رکھیے گا ذرا. یہ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں وہ لشکر آیا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اتنی شکست فاس جب بدر میں ہو چکی ہے تو عورتوں کا کیا کام ہے. اب ہندا کے ساتھ اور عورتیں آئی ہیں جو گیت گا رہی ہیں. نحنو بنات الطارق نمشی علی نوارق، یہ گیت گا رہی ہیں. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں کہ جو مخمل کے فرشوں پہ چلتی ہیں. سوچ رہا ہوں اگلا جملہ سناؤں کہ نہ سناؤں. اپنے لشکر سے کہہ رہی ہیں کہ میں بہت ہی احتیاط سے سناتا ہوں. اب وہاں پر کچھ بے حیا ایسے تھے کہ جو مردوں کے درمیان بھی عورتیں اس طرح کے شعر گا رہی تھیں اور لوگ سن رہے تھے. مجھے تو یہاں بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے، ہلکا میں نقل کفر کر رہا ہوں فقط، کہ اپنے لشکر والوں سے کہ دیکھو اگر تم آج ڈٹ گئے تو ہم بستر پر تمہارے ساتھ ہوں گی. یہ میں نے بہت ہلکا کر کے کہا ہے. تو اس طرح سے جوش دلا رہی تھی. یہاں علی بن ابی طالب نکلے، وہاں سے کافروں کا پہلا شخص علم لے کر نکلا. پہلے کو علی نے مارا، دوسرے کو پھر علی نے مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، 5ویں کو مارا، 6ٹھے کو مارا، 7ویں کو مارا. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو ہے. 7 کو علی بن ابی طالب نے جب مار دیا تو اب کسی مرد کی ہمت نہیں تھی کہ وہ علم اٹھایا. تو ایک عورت آئی، اس نے آ کر وہ علم لیا ہوگا، اور علی بن ابی طالب نے لا حول ولا قوت کر کے واپس پلٹے. ابھی میں پہنچا اگر آگے تک تو میں بتلاؤں گا کہ علی فقط تلوار نہیں چلاتے تھے، دشمن کا سر نہیں کاٹتے تھے. دشمن کا سر تو بحکم رسول اللہ قلم کرتے تھے، لیکن اصول انسانیت کو نہیں کاٹتے تھے. ہر ایک ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا کہ دشمن کو تو مار دے لیکن اصول زندہ رہنے دے. سامنے جب عورت آئی، علی بن ابی طالب واپس پلٹے. اور پھر وہاں سے پھر ایک گمسان کروں گا. احد کی ایک پہاڑی تھی، 4 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، پہاڑی تھی. اس پہاڑی پر مسلمانوں کا جو 700 کا لشکر ہے، اس میں ایک ایشو یہ تھا، یا قدرتی طور پر ایک بات یہ تھی کہ اس پہاڑی پہ ایک ٹنل، تو اس طرح سے وہ نکلے گا کہ بالکل مسلمانوں کی بیک پر وہ آ کے نکل جائے گا لشکر، اور پیچھے سے حملہ کر دے گا، اور آگے سے تو ہے ہی کفار کا لشکر. تو رسول اللہ نے ان 700 میں سے 50 افراد سے کہا تھا کہ دیکھو تم پہاڑی پر یہاں کھڑے رہنا اور ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا اس مقام کو، اور تم آن ڈیوٹی ہو، لہٰذا
چاہے ہم کفار کو حملہ کرتے ہوئے اور انہیں شکست دیتے ہوئے مکہ تک پہنچا دیں یا وہ ہمیں پیچھے کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچا دیں، لیکن خبردار تم اس مقام کو نہ چھوڑنا، اور میری ضمانت یہ ہے کہ تمہیں مال غنیمت میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ملے گا تمہیں۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور علی بن ابی طالب اس میں سب سے آگے تھے اور حمزہ ابن عبد المطلب، تو وہ لشکر کفار کا بھاگا، اور یہاں جو 50 افراد تھے اس میں سے ایک سردار رسول اللہ نے بنایا تھا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو وہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تو چلو ہم چلتے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو سردار نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ تو تھوڑا دیر انہوں نے پھر اور انتظار کیا، کہا نہیں پتہ نہیں کون سا مال بچے کون سا نہ بچے، لہٰذا 50 میں سے 48 چلے گئے مال غنیمت جمع کرنے کی تاریخ میں، 2 لوگ رہ گئے۔ 48 کتنا پرسنٹ ہوتا ہے میرے بھائی؟ 96%۔ 96% رسول اللہ کا حکم چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیئر اعلان کیا ہوتا، ہائے 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 پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، یا علی یا علی، ہم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیئر اعلان کیا ہوتا تو لوگ علی کو نہ چھوڑتے اور علی کو خلافت دے دیتے۔ ارے احد کی پہاڑی پر کلیئر اعلان تو کیا تھا، 96% بھاگ گئے تھے، تو اب کیا شکوہ کیا جائے؟ یہ رسول اللہ کے زمانے میں زندگی میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں مانا حکم۔ اور پھر وہیں کفار کے لشکر کو محسوس ہوا کہ یہاں سے تو وہ دستہ ہٹ گیا، انہوں نے پھر بیک سے حملہ کیا اسی ٹنل سے، تو 2 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے حضور کے حکم پر جنگ کرتے ہوئے۔ اور جب اس طرف سے وہ آئے تو ایک طرف سے 3000 کا لشکر اور ایک طرف جب 700 کا تھا لشکر، تو اگر دونوں طرف سے بھی کفار کا لشکر ہو تو ڈبل ہوتا ہے دونوں طرف سے، تو مسلمان درمیان میں اب گھرے ہوئے اور ایک کے بعد ایک حملہ شروع ہوا، اور اتنا قریب پہنچ گئے وہ مسلمانوں کو بھگاتے بھگاتے اور قتل کرتے کرتے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو حکم رسول سے جام شہادت جنہوں نے نوش کی، اس میں سے کچھ وہ تھے کہ جو تھوڑا سا عقل مند تھے، وہ محفوظ مقام کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ جو حملہ کیا تھا پیچھے سے، یہ تاریخ ہے، ذرا سنیے گا تو صحیح، یہ جو احد کی پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، یہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اللہ کی تلوار ہے، جس پر مرضی چاہے چل جائے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہی چل گئی، اور ایک طرف سے وہ، ایک طرف سامنے دوسرا کفار کا لشکر درمیان میں، جو کہ کچھ مارے جا رہے ہیں کچھ بھاگ رہے ہیں، اور وہ اتنا کلوز ہو گئے رسول اللہ سے پہنچتے 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 کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کوئی پتھر پھینکتے تھے تو اب رسول اللہ کے چہرے اقدس پر لگ رہا تھا، وہ بالکل گھیر لیا تھا انہوں نے رسول اللہ کو، اور حضور کے رخسار مبارک پہ پتھر لگا جہاں سے خون بہنا شروع ہوا، پھر ایک پتھر دندان مبارک پر لگا، اور یہاں اگر تاریخ میں منٹ سیکنڈ تو لکھے نہیں ہوتے، لیکن اگر میں اپنی کیلکولیشن کے حساب سے کہوں تو چند منٹس کی بات بھی نہیں ہے، چند سیکنڈز کی بات تقریباً ہے کہ ان کے نیزے اب رسول اللہ پہ بچنے والے کہ دفعتاً ایک بجلی چمکے۔ میں نے کہا نا منصوبوں کو ناکام بنایا ہی علی نے، تو حسد تو ہونا ہے علی سے، کہ پھر علی بن ابی طالب نے محمد کا طواف کرنا شروع کیا۔ یہ وہ طواف عشق تھا جو علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکا۔ سبحان اللہ، کہ جس کے صدقے میں کعبہ بنا تھا اس کا طواف وہ کر رہا تھا جو خود کعبے میں آیا تھا، اور چاروں طرف جب علی بن ابی طالب نے تلوار سے کفار کو دور کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے وہ گھومتے جاتے تھے تو سروں کی قطار لگتی جاتی تھی رسول اللہ کے قدموں میں، اور پھر ایک اور دائرہ بنا، پھر ایک اور دائرہ بنا، اور ایک اور دائرہ بنا، اور کفار دور ہوتے گئے، دور ہٹے، پھر دور ہٹے، پھر دور ہٹے۔ اب بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے لڑتے لڑتے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور کے پاس اپنی تلوار بھی تھی، وہ دے سکتے تھے، لیکن بظاہر حضور کا منصوبہ یہ تھا کہ جس کا سپاہی ہے وہی ہتھیار بھیجے گا۔ دیکھیں میں 6.5 سال آپ کی خدمت میں جب سے آیا ہوں، اگر یہ موضوع اور یہ باتیں میں نے پہلے پڑھی بھی ہوں تو آپ ثواب کی خاطر سن لیں، اگر یہ پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں ان باتوں، کوئی وجہ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات پہ غور کیجیے، اس سبجیکٹ پہ غور کیجیے کہ پوری تاریخ اسلام بنتی ہی در حقیقت علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کی وجہ سے، سارا سلسلہ ہی وہ ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل نے تلوار نازل کی۔ میں نے کہا مجھے عہد نہیں پڑھنی، ہاں لیکن اس سارے معاملے میں یہ ہوا کہ وہ ہندا کے جو اپنے وحشی غلام کو لے کر آئی ہوئی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے 3 میں سے ایک کسر چاہیے، یا محمد کا، یا علی کا، یا حمزہ کا۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس دوران جنگ میں علی بن ابی طالب پر نیزہ مارا تھا پہلے، کیونکہ حضور تو مولا علی کے حصار میں تھے، یہ اس نے پہلے ہی کہا تھا ہندا سے کہ محمد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب کی حفاظت میں وہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا علی، تو جب علی پر
نیزہ مارا. تو بعض علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے پشت سے وہ نیزہ آیا تھا اور علی بن ابی طالب نے اسے روکا یوں اور اس کی جانب فقط دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ اب نہیں. تو اتنی ہیبت تھی علی بن ابی طالب کی کہ وہ دور سے وحشی پھر سے ہمت نہیں کر سکا کہ دوبارہ نیزہ مارے علی کو. تو پھر اب تیسرا سر جو چاہیے تھا وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا تھا. حضرت حمزہ علیہ السلام کے سینے کو دور سے نشانہ لیا, قلب پر وہ نیزہ لگا. حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی, دردناک شہادت. اور ذرا سوچئے گا, ایک خاتون, یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کا, ہمدلی کا مظہر بنایا, لیکن کیا شقاوت ہوگی اس خاتون کے دل میں کہ جو آئے حمزہ کے لاشے پر اور پھر سینے اور پیٹ کو چاک کر اور کلیجہ نکالے. اور ابھی ابھی شہادت ہوئی تو لازمی سی بات ہے کہ خون تو بہہ رہا ہوگا, تو جب کلیجے کو چبائے تو یہاں سے خون بہہ رہا ہو, اور پھر اعضاء کو کاٹ کر اس کا ہار بنائے. اگر اے مسلمانوں آپ نے ایسوں سے دین لینا ہے, یقین جانیے اگر تاریخ اسلام میں آل محمد کا کردار نہ ہو تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر سب سے بڑا باغی میں خود ہوتا. یہ ہے تاریخ. جب یہ واپس پلٹے ہیں تو خوش تو تھے, ایک حد تک خوش تو تھے کہ ہم نے آج مسلمانوں کو بہت مارے, لیکن ایک طرف سے یہ بھی تھا ان کے دلوں میں کہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ابھی محمد و علی زندہ ہے, تو ہم جتنے بھی مسلمان مار لیں یہ محمد و علی چند دنوں میں اسے دگنے بنا دیں گے دوبارہ. جو مسلمان بنانے والے ہیں وہ زندہ ہیں. مولا کائنات سے حسد اور زیادہ بڑھا کہ ہم بالکل محمد کے قریب پہنچ چکے تھے, علی نے پھر بچایا محمد کو, یہاں تک کہ اب تیسرا حملہ 3000 کے لشکر کے ساتھ کیا جب احزاب یعنی سارے گروہوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے آپس کے معاملات بعد میں طے ہوں گے, ہماری آپس کی جو جنگیں اس وقت جو کامن انیمی ہے وہ اسلام ہے, اس سے نمٹو, جس کو آپ جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں. اس کو جنگ احزاب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سارے گروہ تھے اس میں. اور جب وہ لشکر انہوں نے تیار کر بھی لیا تو انہوں نے کہا کہ کتنا بھی لشکر تیار کر لیں معاملہ بننے نہیں والا, ایک علی ہے وہاں پر, علی کے مقابلے میں کوئی ڈھونڈ کر لے کر آؤ. اور علی کے مقابلے میں جس ڈھونڈا گیا وہ عمر ابن عبد تھا جو 1000 لوگوں سے لڑتا تھا. میں نے عرض کیا, بہت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سخت ترین حالات تھے, خندق کھودی گئی, عمر ابن عبد پھلانگ کر آ گیا, فقط بس اس ایک علی کو مار دیجئے تو آپ محمد تک پہنچ جائیں گے. حسد یہ ہے کہ کیوں علی درمیان میں, حسد یہ ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے کیوں علی کی اولاد درمیان میں, کبھی حسن ہے, کبھی حسین ہے, کبھی زینب ہے, ام کلثوم ہے, کیوں علی کی بیٹیاں ہیں, کیوں علی کی اولاد ہے. علی ابن ابی طالب عزیزوں وہ ہیں جو خود شہید, جس کی زوجہ شہید, جس کے بھائی شہید, جس کے پوتے شہید, جس کے نواسے شہید, جس کی بیٹیاں سی. ابھی تم کہتے ہو کہ میں علی کے ساتھ کسی اور کو بھی مانوں, یا اللہ. جعفر طیار شہید, علی کے بھائی, علی کی زوجہ شہید سیدۃ النساء العالمین, علی کے بیٹے شہید, فقط حسن اور حسین نہیں, ام البنین سے 4 بیٹے ہیں علی کے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. علی کے پوتے شہید, فقط ایک پوتا نہیں, کبھی علی اکبر, کبھی علی اصغر, کبھی قاسم. علی کے نواسے شہید, کبھی طفلان مسلم, کبھی اون محمد. یہ خاندان علی تو ہے عزیز, اور کون ہے, کون سا خاندان ہے مجھے بتاؤ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. آج کی گفتگو سورہ نساء کے آیت نمبر 54 پہ رہی کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے اتنا عطا کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں اب خاندان اہل بیت سے. یہ امام نے فرمایا کہ یہ ناس سے مراد ہم ہیں, ہم سے حسد کرتے ہیں لوگ, اس لیے کہ ہم نے دفاع کیا ہے محمد کا دفاع, محمد کے دین کا دفاع ہم نے کیا.